اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم۔ دروس کا سلسلہ لے کر ایک بار پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ حجاب کے حوالے سے تک گفتگو ہوئی اور قرآن کی روشنی میں کسی حد تک حجاب کے بارے میں بیان کیا گیا۔ آج جو ایک سوال اکثر ہمارے ذہنوں میں اٹھتا ہے کہ جو ہمارا حجاب ہے، جو ہمارا نقاب ہے، اس کا رنگ کیا ہونا چاہیے؟ تو اس کے بارے میں بھی دو نظریے ہیں۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ اسلام نے نقاب، حجاب یا پردے کا کوئی خاص رنگ معین نہیں کیا، لہٰذا کسی بھی رنگ کا حجاب یا نقاب استعمال کیا جا سکتا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ جو لباس ہو، جو رنگ استعمال کیا جائے، وہ ایسا ہو کہ اس معاشرے میں وہ غیر مرسوم نہ ہو، یا ایسا رنگ نہ ہو کہ جو اس معاشرے کے لوگوں کے لیے ہیجان کا باعث ہو۔ یعنی کوئی ایسا لباس نہ ہو کہ جس کی وجہ سے، یا ایسا رنگ نہ ہو کہ جس کی وجہ سے سارے لوگ اس کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ ورنہ لباس کے رنگ کے بارے میں کوئی قید نہیں ہے، اسلام نے بھی نہیں کہا ہے کہ کون سا رنگ استعمال کریں۔ لہٰذا ایک نظریہ یہ ہے کہ حجاب کسی بھی رنگ کا ہو، استعمال کیا جا سکتا ہے۔ وہیں اس کے مقابلے میں دوسرا نظریہ یہ ہے کہ اگرچہ قرآن کی آیات میں حجاب کا رنگ بیان نہیں کیا گیا، ذکر نہیں کیا گیا، لیکن سیرت اہل بیت علیہ السلام میں کالے رنگ کی تائید کی گئی ہے۔ ایک روایت میں بھی ہے غالباً کہ جناب فاطمہ جو ردا اوڑھتی تھیں، اس کے ردا کا رنگ کالا تھا، اور اسی طرح سے سیرت معصومین میں کالے رنگ کی تائید کی گئی ہے۔ چونکہ سیرت معصومین میں حجاب کا رنگ سیاہ ہے، لہٰذا اس سیرت پہ عمل کرتے ہوئے ہمارے لیے بھی بہتر یہ ہے کہ ہمارے حجاب کا، یعنی نقاب یا پردے کا رنگ جو ہے، یا چادر کا رنگ، وہ سیاہ ہونا چاہیے۔ اگر دیکھا جائے تو سیاہ اور سفید دو متضاد رنگ ہیں، دو الگ الگ رنگ ہیں۔ جیسے یہ رنگ متضاد ہیں، اسی طرح سے جو ان کے اثرات ہیں وہ بھی ایک دوسرے سے الگ ہیں۔ سفید رنگ اگر ہے تو وہ خوشی کی علامت ہے، سفید رنگ سکون، آسودگی اور آرامش کی علامت ہے۔ کالا رنگ قدرت، ہیبت اور عزاداری سے مخصوص ہے۔ اکثر ملکوں میں اگر آپ دلہن کا لباس دیکھیں تو وہ سفید رنگ کا ہوتا ہے۔ اور بات ہے کہ بر صغیر میں، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش وغیرہ میں یہ رنگ لال ہے، لیکن پوری دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو اکثر ملکوں میں جو دلہن کے لباس کا رنگ ہے وہ سفید ہوتا ہے، اور یہ سفید رنگ خوشی اور سکون کی علامت ہے۔ دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو اکثر کفن کا رنگ بھی سفید ہی ہوتا ہے۔ کیوں سفید رنگ ہوتا ہے؟ کیونکہ انسان اس دنیا کی مصیبتوں سے چھٹکارا پا کے اس دنیا کی طرف جاتا ہے، تو یہ گویا اس بات کی علامت ہے کہ اب اسے تمام مصیبتوں سے نجات مل گئی ہے، اور اس کے اب سکون کے سفر کا آغاز ہو چکا ہے، لہٰذا اس کا لباس بھی اسی طرح کا ہو جو سکون کی علامت ہو۔ دوسرے کہ جو گھر والے لوگ ہیں، جو مصیبت زدہ افراد ہیں، وہ بھی جب سفید رنگ ان کے سامنے رہتا ہے، رنگ سے ان کے ذہن کو تھوڑی آسودگی حاصل ہوتی ہے، تھوڑا سکون اور اطمینان ملتا ہے۔ یعنی اگر کوئی اور رنگ ہوتا تو شاید اس کے اثرات اس طرح کے نہ ہوتے۔ لیکن وہیں دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو جو سیاہ رنگ ہے وہ تشخص کی علامت ہے، یعنی سیاہ رنگ سے اکثر لوگ پہنتے ہیں تاکہ ان کو پہچانا جائے۔ سیاہ رنگ ہیبت کا باعث ہے، یعنی اکثر سیاہ رنگ وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں پہ انسان کو اپنی ہیبت کو ظاہر کرنا ہے۔ اسی وجہ سے اگر آپ دیکھیں تو اکثر ملکوں کے جو صدر ہوتے ہیں، جو پریزیڈنٹ ہوتے ہیں، ان کا لباس اگر آپ دیکھیں تو اکثر کالا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جو مختلف وزراء ہوتے ہیں، ان کا بھی لباس کا رنگ اکثر کالا ہوتا ہے۔ جو وکیل ہوتے ہیں ہماری عدالتوں میں، ان کا کوٹ بھی آپ دیکھیں تو کالا ہوتا ہے، ان کا لباس بھی کالا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جو جج ہیں، جج بھی یعنی بلندی کی علامت ہے، ایک اونچا عہدہ ہے، تو ان کے لباس کا رنگ بھی کالا ہوتا ہے۔ لہٰذا کالا رنگ جو ہے وہ ایک طرف ہیبت کی علامت ہے، قدرت کی علامت ہے، اور دوسری طرف بلندی کی بھی علامت ہے۔ اسی لیے اکثر فنون میں، جیسے مثلا کراٹے وغیرہ ہیں یا دوسرے بہت سے فنون ہیں، ان میں جو استاد ہوتا ہے اس کو جو بیلٹ دی جاتی ہے، اس بیلٹ کا رنگ بھی کالا ہوتا ہے، یعنی وہ بلیک بیلٹ ہوتا ہے۔ کیوں بلیک بیلٹ ہے؟ کیونکہ یہ جو کالا رنگ ہے یہ اس کی بزرگی کی علامت ہے۔ یعنی کل ملا کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کالا رنگ اکثر ہماری ہیبت کی علامت ہے، اکثر ہماری بزرگی کی علامت ہے، اور اکثر
جو بزرگ لوگ ہوتے ہیں وہ کالے رنگ کو استعمال کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے اکثر جو ظالم ہیں انہوں نے دیکھا کہ بھئی کالا رنگ ہیبت کی علامت ہے، بزرگی کی علامت ہے، قدرت اور طاقت کی علامت ہے، لہٰذا انہوں نے بھی کالے رنگ کا انتخاب کیا۔ ہمارے پہلے امام امیر المومنین علیہ السلام اور چوتھے امام سجاد علیہ السلام سے روایت ہے کہ فرعون کالے رنگ کا لباس پہنتا۔ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا کہ آپ نے کالے جوتوں کو ظالم کے لباس کا حصہ شمار کیا ہے۔ بنی عباس نے بھی اسی خصوصیات کے بنا پر کالا لباس پہننا شروع کیا تھا۔ اہل بیت علیہ السلام نے بھی بعض روایات میں کالے رنگ کو پہننے سے منع کیا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک شخص سے جو کالا رنگ پہنے ہوا تھا، آپ نے اس سے خطاب فرمایا، آپ نے فرمایا کہ کیا تمہیں نہیں پتا کہ کالا رنگ بینائی کے ذوف کا باعث ہوتا ہے، کالا رنگ شہوت میں کمی کا باعث ہوتا ہے، اور کالا رنگ غم و اندوہ کا سبب ہوا کرتا ہے۔ یعنی یہ چیزیں روایات میں موجود ہیں۔ لہٰذا اگر نتیجہ نکالا جائے تو اب یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ کالا رنگ چونکہ شہوت میں کمی کا باعث ہوتا ہے، اور مقصد حجاب بھی یہ ہے کہ نامحرم لوگوں کی جو شہوت ہے اس کو مہار کرنا، یہ مقصد ہے حجاب کا۔ لہٰذا کہا جا سکتا ہے کہ حجاب کے لیے کالا رنگ بہترین رنگ ہے، کیونکہ مقصد یہی ہے کہ لوگوں کی شہوتوں کو نہ ابھارا جائے، لوگوں کی نگاہوں میں نہ آیا جائے، ان کی شہوتوں کو مہار کیا جائے، ان کی غلط نگاہوں کو کنٹرول کیا جا سکے۔ تو چونکہ کالا رنگ لوگوں کی شہوتوں کو کم کرتا ہے، لہٰذا حجاب کے لیے یا نقاب ردا کے لیے سب سے بہترین رنگ، یعنی یہ کہ سب سے اچھا رنگ تو نہیں، یہ کہ ایک یہی رنگ نہیں، بلکہ یہ کہ تمام رنگوں میں سب سے بہتر رنگ یہی ہے کہ اس کا استعمال کیا جائے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف اسی رنگ کو استعمال کیا جائے، صرف یہی رنگ نہیں، لیکن یہ کہ تمام رنگوں میں سب سے اچھا رنگ کالا رنگ ہے، اس زاویہ نظر سے اگر دیکھا جائے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جن روایتوں میں کالے رنگ کو مکروہ کہا گیا ہے وہاں مطلقاً مکروہ نہیں کہا گیا، یعنی یہ نہیں کہا گیا کہ ہمیشہ اور ہر چیز میں کالا رنگ مکروہ ہے، بلکہ 3 لباس یا پوشاک آپ کہیے ان میں کالے رنگ کی اجازت دی گئی، ان کو مستثنیٰ کیا گیا ہے۔ جیسے امامہ ہے، امامے کے لیے یہ نہیں کہا گیا کہ کالا نہیں ہونا چاہیے، اس کو مستثنیٰ کیا گیا ہے۔ دوسری طرف ردا جو ردا اوپر سے ڈالی جاتی ہے، اس کے لیے بھی کہا گیا، اس کو بھی مستثنیٰ کیا گیا ہے۔ یعنی جہاں پہ مکروہ کہا گیا ہے، کالا لباس مکروہ ہے، اس سے ردا کو الگ کر دیا گیا ہے کہ ردا مکروہ نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بعض روایتوں میں جوتے کو بھی جو ہے مستثنیٰ کیا گیا ہے، کہ جہاں یہ کہا گیا ہے کہ کالا لباس پہننا مکروہ ہے، وہاں لباس میں جوتے کو شامل نہیں کیا گیا ہے بعض روایتوں میں۔ لہٰذا اس رنگ کا استعمال نقاب میں، ردا میں، چادر میں کیا جا سکتا ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جناب ام سلمہ فرماتی ہیں، جو ہمارے نبی کی زوجہ تھیں، وہ یہ کہتی ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی جلباب والی، چادر والی، جب خواتین اپنے گھروں سے نکلتی تھیں تو وہ سیاہ چادر اوڑھے رہتی تھی، اور رسول خدا اس منظر کو دیکھتے تھے اور منع نہیں فرماتے تھے۔ یعنی عورتیں آپ کے سامنے کالی چادریں اوڑھ کے نکلتی تھیں، حجاب کرتی تھیں، اور ان کے حجاب کا رنگ کالا ہوتا تھا، لیکن رسول خدا نے کبھی انہیں منع نہیں کیا۔ اور ہماری جو شریعت ہے، یہ جو ہماری فقہ ہے، اس میں جو اگر کسی چیز سے معصوم نے منع نہیں کیا ہے تو یہ جو معصوم نے ترک نہیں کیا ہے، یہ جواز پہ دلیل ہے۔ یعنی اگر معصوم کے سامنے کوئی عمل انجام دیا جا رہا ہے اور امام معصوم منع نہیں کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب وہ عمل صحیح ہے۔ جو ہمارے لیے جو سنت ہے، قول، فعل اور تقریر معصوم، تو قول میں ایک امام نے جو فرمایا ہے، فعل جو انہوں نے عمل کیا، تقریر معصوم میں یہی ہے کہ ان کے سامنے اگر کوئی عمل انجام دیا گیا اور انہوں نے منع نہیں کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عمل جائز ہے اور اسے انجام دیا جا سکتا ہے۔ لہذا رسول کے سامنے کالے رنگ کی چادریں اوڑھی گئیں، کالے رنگ کا نقاب اوڑھا گیا اور آپ نے منع نہیں کیا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے حجاب، ہمارے لباس یا جو چادر ہے اس کا رنگ کالا ہونا چاہیے، یا یہ کہ کالے رنگ کی چادر اوڑھی جا سکتی ہے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ بعض روایات میں معصومین نے جو سیاہ لباس کو پہننے سے منع کیا، اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ وہ بنی عباس جیسے ظالموں کا لباس تھا۔ وہ دور بنی عباس کی حکومت کا تھا، جس دور کی روایتیں ہیں، اور اس زمانے میں انہوں نے منع کیا کہ کالا لباس نہ پہنو، کیونکہ یہ ان ظالموں کا لباس ہے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو کسی قوم سے شباہت پیدا کر لے تو وہ بھی انہی میں سے ہے۔ اس کلیے کے مد نظر منع کیا گیا۔
کہ ایسے لوگوں سے شہوات اختیار نہ کرو جو ظالم ہیں اور جن کا لباس سیاہ ہے، لہٰذا سیاہ لباس نہ پہنا جائے۔ لیکن امام رضا علیہ السلام کی ولی عہدی کے بعد جب بنی عباس نے کالے لباس کو پہننا ترک کر دیا تو یہ کراہت بھی زائل ہو گئی۔ یعنی کراہت کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ وہ ظالموں کا لباس تھا، انہوں نے ترک کر دیا اس کو پہننا، لہٰذا یہ کراہت بھی زائل ہو گئی۔ اس کے علاوہ بعض اہل علم کے مطابق سیاہ لباس بنی عباس کے مردوں کی شناخت تھا، یعنی جو سیاہ لباس پہنتے تھے ان کے مرد پہنتے تھے، ان کی عورتیں نہیں پہنتی تھیں، لہٰذا جب مردوں کی شناخت تھا تو مردوں کے لیے منع کیا گیا، مردوں کے لیے کراہیت تھی اس دور میں، لیکن اس دور کی جو عورتیں تھیں ان کے لیے بھی اس دور میں بھی کالا لباس پہننا مکروہ نہیں تھا، لہٰذا ہر دور میں عورتیں کالے لباس کو استعمال کر سکتی تھیں اور کیا ہے، لہٰذا حجاب کے لیے سب سے اچھا رنگ جو ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے حجاب یا نقاب کا رنگ کالا ہو۔ ایک اور چیز وہ یہ کہ بعض روایات جو ہیں وہ اس بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ مطلقاً کالا رنگ جو ہے وہ مکروہ ہی نہیں ہے، یہاں تک کہ بنی عباس کے دور میں بھی مکروہ نہیں تھا۔ بعض روایتیں ایسی ہیں، ایک روایت ملتی ہے کہ ایک داؤد تھے، داؤد رقی یا رقی، وہ کہتے ہیں کہ کچھ شیعہ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کالے لباس کے بارے میں سوال کر رہے تھے، سوال پوچھ رہے تھے کہ مثلا پہننا چاہیے یا نہیں، اور اس وقت امام خود آپ کا پیرہن یا لباس جو ہے وہ کالا تھا، اور آپ کے پیروں میں جو جوتا تھا اس کا رنگ بھی سیاہ تھا۔ جب لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ رنگ کیسا ہونا چاہیے تو آپ نے فرمایا بیض قلبک والبس ما شئت، کہ تم اپنے دل کو نورانی رکھو اور اس کے علاوہ جو بھی تمہارا دل چاہتا ہے، جس رنگ کا بھی لباس پہننا چاہتے ہو اس کو تم پہنو۔ لہٰذا یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ کالے رنگ کو استعمال کیا جا سکتا ہے خاص کر کے حجاب میں۔ اور ایک چیز یہ کہ فقہ اسلامی میں کلیہ یہ ہے، یعنی فقہ اسلامی میں جو چیز بھی مکروہ ہیں، جن کو بھی مکروہ کہا گیا ہے، ان کو انجام دینا بطور مطلق جائز ہے، یعنی عام طور سے آپ ان کو انجام دے سکتے ہیں جنہیں مکروہ کہا گیا ہے، اس کو آپ کسی بھی عالم میں کبھی بھی آپ اسے انجام دے سکتے ہیں اور ان کو انجام دینا جائز ہے، اس سے منع نہیں کیا گیا ہے۔ اور اگر بعض حالات سماج یا دوسری چیزوں کے بنیاد پر ان کو انجام دینا مفید ہو تو یہ کراہیت جو ہے وہ بھی زائل ہو جائے گی، یعنی خود مکروہ کو بھی انجام دیا جا سکتا ہے اور بعض حالات کے اعتبار سے یہ کراہیت بھی زائل ہو جاتی ہے۔ لہٰذا حجاب کے مسئلے میں اگر ہم سے یہ پوچھا جائے کہ ہمارے حجاب کا رنگ کیا ہونا چاہیے، تو جو ہمارے سامنے معصومین کی سیرت ہے وہ اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ حجاب کا رنگ بہتر یہ ہے کہ کالا ہونا چاہیے۔ لہٰذا یہ جو کالا لباس ہمارے یہاں چلتا ہے، جو کالا نقاب پہنا جاتا ہے یا عام طور سے چادریں کالی ہوتی ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ کالا رنگ ایک تو ہیبت کی نشانی ہے، قدرت کی نشانی ہے، جو خواتین اس کو استعمال کرتی ہیں ان کو وہ دوسرے لوگوں سے ممتاز کرتا ہے، اور معصومین نے بھی اس سے منع نہیں کیا ہے، لہٰذا سیرت معصومین میں بھی اس کا استعمال پایا جاتا ہے۔ لہٰذا ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اور بھی دوسری کچھ اور دلیلیں ہوں گی، ان کے مد نظر ہم کالے رنگ کا حجاب استعمال کر سکتے ہیں، بلکہ بہتر یہ ہے کہ کالے رنگ کا حجاب استعمال کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ شیعہ زداری، پیغام اہل بیت کو پہنچانے کا راستہ۔